آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 15 فروری سن 2020 ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، الہی آمین۔ جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں کہ دنیا بھر کے مظلومین بشمول ہمارے کشمیری مظلومین، ان کی غیب سے امداد فرمائے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 15 فروری برسی منائی جا رہی ہے۔ اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن بیان کی خوبی ہی نہیں سامعین، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اللہ تعالی مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ آج مرزا غالب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، مرزا غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کا خاندانی نام اسد اللہ بیگ خان، ولدیت عبداللہ بیگ صاحب۔ 27 دسمبر 1797 آگرہ میں ولادت ہوئی مرزا غالب کی۔
بچپن میں ان کے والد ماجد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ صاحب نے کی، لیکن 8 برس کی عمر میں ان کے چچا بھی وفات پا گئے۔ 1810 عیسوی میں 13 برس کی عمر میں نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم صاحبہ سے شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر مرزا غالب نے ملازمت اختیار کر لی اور 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ اور نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا۔ 15 فروری 1869 عیسوی مرزا غالب نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالی غریب رحمت فرمائے۔ آج مرزا غالب کی برسی کے موقع پر ان کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ ان کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ آئیے مرزا غالب کا کلام سائرہ نسیم کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ شاعری سچ بولتی ہے مرزا غالب۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے۔ رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجیے۔ دشمنی ہو چکی بقدر وفا، دشمنی ہو چکی بقدر وفا،
اب حق دوستی ادا کیجیے، موت آتی نہیں کہیں غالب، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجیے، درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب، یوم وفات 15 فروری۔ آج مرزا غالب صاحب کے ساتھ ساتھ اکبر الہ آبادی صاحب کی بھی برسی منائی جا رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم فرما گئے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں۔ اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، سایہ ہوں فقط نقش بدیوار نہیں ہوں، وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اکبر الہ آبادی صاحب، خاندانی نام سید اکبر حسین، ولدیت سید تفضل حسین۔ اکبر الہ آبادی صاحب 16 نومبر 1846 میں ولادت ہوئی الہ آباد میں، 1869 میں نائب تحصیلدار ہوئے، 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا، 1880 تک وکالت کرتے رہے، 1894 میں جج کے عہدے پر فائز ہوئے، 1904 میں سبکدوش ہو گئے۔ خواجہ حیدر علی آتش صاحب سے اصلاح لیتے رہے اور پھر وحید الدین وحید صاحب کے شاگرد ہوئے۔ اکبر الہ آبادی صاحب کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ شاعری پر مبنی ہے۔ مشرقی تہذیب کے دلدادہ تھے اور مغربی تہذیب کی تقلید کے سخت مخالف تھے۔ اکبر الہ آبادی صاحب نے بہت سے کلام کہے۔ اس سے قبل کہ اکبر الہ آبادی صاحب کے دیگر کلام کی جانب چلیں، آئیے اکبر الہ آبادی صاحب کا یہ غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔
اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو، اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو، سنتے ہیں کہ یہ عارضہ اچھا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکبر الہ آبادی، یوم وفات 15 فروری۔ سامعین، اکبر الہ آبادی کو زبان و بیان پر پورا عبور حاصل تھا۔ وہ الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ فنی اعتبار سے اکبر الہ آبادی ایک جدید طرز کے موجد تھے۔ انہوں نے غزل میں بے تکلفی، روانی اور عمدہ تشبیہات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں مذہب کا فلسفہ بیان کیا، بلکہ خدائی ہستی کے ثبوت کے لیے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں بہت کچھ کہا۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے صوفیانہ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے دل میں پوری طرح موجود تھی۔ وہ بھی صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق تصور فرماتے تھے، اور عشق حقیقی کی خوبصورت تصویر وہ کچھ اس طرح پیش فرما گئے کہ اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، باقی جو کچھ ہے سب بناوٹ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکبر الہ آبادی۔ سامعین اکرام، مرزا غالب اور اکبر الہ آبادی صاحبان کا یوم وفات آج برسی منائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور شاعر جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے، جناب حسن رضوی مرحوم۔ خاندانی نام سید حسن عباس رضوی، ولد سید کوثر عباس رضوی، قلمی نام حسن رضوی۔ 18 اگست 1946 امبالہ میں ولادت ہوئی، جبکہ 15 فروری سن 2002 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی مرزا غالب، اکبر الہ آبادی، حسن رضوی اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ حسن رضوی صاحب اردو اور پنجابی شاعری فرماتے تھے۔ ان کا پنجابی مجموعہ ہجر دی پہلی شام، اس کے علاوہ مجموعہ کوئی آنے والا ہے، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، خواب سہانے یاد آتے ہیں، اور دیگر نثری کتابیں بھی ہیں۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1993 اور قاضی عبدالغفار عالمی اردو ایوارڈ بھی ملا ان کو۔ حسن رضوی صاحب نے فرمایا کہ ذرا تو سوچ کے اتنا ہی کر لیا ہوتا، ذرا تو سوچ کے اتنا ہی کر لیا ہوتا، مجھے کتاب سمجھ کر ہی پڑھ لیا ہوتا، میری بساط کے بارے میں پوچھنے والے، میری بساط کے بارے میں پوچھنے والے کسی فقیر کا چہرہ ہی پڑھ لیا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حسن رضوی صاحب کے کلام بھی مختلف گلوکاروں نے گائے۔ مثال کے طور پر
کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پر نام لکھنا. اور اس کے علاوہ حسن رضوی صاحب کا کلام استاد نصرت فتح علی خان نے بھی گایا. تھارے بنا لاگے نہیں مارا جیا رے. حسن رضوی صاحب کے یہ اشعار کہ رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، وہ شخص تو پلکیں بھی بھگونے نہیں دیتا. یہ کس کے اشارے پر امڈ آتے ہیں بادل، یہ کس کے اشارے پر امڈ آتے ہیں بادل، ہے کون جو بارش کبھی ہونے نہیں دیتا. اس ڈر سے کہیں توڑ کے آنسو نہ بہائیں، اس ڈر سے کہیں توڑ کے آنسو نہ بہائیں، بچوں کو میں مٹی کے کھلونے نہیں دیتا. اور تھامے ہوئے لہروں کو حسن کوئی تو ہے جو، تھامے ہوئے لہروں کو حسن کوئی تو ہے جو، ساحل کو سمندر میں ڈبونے نہیں دیتا. رونا بھی جو چاہیں تو وہ رونے نہیں دیتا، وہ شخص تو پلکیں بھی بھگونے نہیں دیتا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب حسن رضوی صاحب، یوم وفات 15 فروری. ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں. یوم ولادت کے حوالے سے بھی 15 فروری ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گے. جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے. پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے. شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں. کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے، مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب. پڑوسی معمر شاعر جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، خاندانی نام سید محمد بشیر. پندرہ فروری 1935 یوم ولادت جناب بشیر بدر صاحب، جو کہ پڑوسی شاعر ہیں. عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے. زمانہ طالب علمی اور اس کے بعد تدریس سے وابستہ ہونے تک علی گڑھ یونیورسٹی ایریا میں قیام پذیر رہے. اس کے بعد میرٹھ میں رہے.
اور دہلی اور اب بالآخر بھوپال میں مقیم۔ 1999 میں پدما شری ایوارڈ اور مجموعہ آس کی نسبت 1999 میں ہی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا۔ پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے مزید کیا خوب فرمایا کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں، ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، یوم ولادت 15 فروری۔ مسعود خان شیلو خان کی آواز، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز آبدی کے ساتھ۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ ایک غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، یوم ولادت 15 فروری، اور 15 فروری کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت، جناب عبدالباسط سائم صاحب۔ لکھا ہوا تھا کہیں آدمی برائے فروخت، لکھا ہوا تھا کہیں آدمی برائے فروخت، دکھوں کی ماری ہوئی زندگی برائے فروخت۔ لکھا ہوا تھا کہیں آدمی برائے فروخت، دکھوں کی ماری ہوئی زندگی برائے فروخت۔ غریب بیٹیاں آنگن میں بیٹھ کر صائم، غریب بیٹیاں آنگن میں بیٹھ کر صائم، زمیں پر لکھتی رہیں سادگی برائے فروخت۔ شاعری
سچ بولتی ہے جناب عبد الباسط سائم صاحب نے مزید فرمایا، سرخ کپڑوں میں کسی کے ساتھ بیٹی دیکھ کر، سرخ کپڑوں میں کسی کے ساتھ بیٹی دیکھ کر رنگ بوڑھے باپ کا صدمے سے پیلا پڑ گیا، دو دلوں کو زندگی بھر کی محبت مل گئی، دو دلوں کو زندگی بھر کی محبت مل گئی، ایک بوڑھا آدمی زندہ زمین میں گڑ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبد الباسط سائم صاحب، یوم ولادت 15 فروری، اور 11 فروری کو یوم ولادت رہا جناب ظفر معین بلے صاحب۔ آپ کا ہمیں کلام مل نہیں سکا۔ جناب ظفر معین بلے صاحب نے فرمایا کہ اس سے ملنے میں قباحت نہیں ہرگز، لیکن اس سے ملنے میں قباحت نہیں ہرگز، لیکن زندگی بھر کا اسے روگ لگ گیا تو پھر، اس سے ملنے میں قباحت نہیں ہرگز، لیکن زندگی بھر کا اسے روگ لگ گیا تو پھر، شاعری سچ بولتی ہے جناب ظفر معین بلے صاحب، یوم